آواز کھول دی اب سے نور کے جلوہ فروز ملت کے قائدین علماء ربانی اپنے گھروں کو اللہ کے حوالے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلسے کو آباد کرنے والے پیارے اسلامی بھائیوں، عزت مآب بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیج علماء، خطباء، نقباء، ائمہ، حفاظ و قراء، بڑے بڑے مایہ ناز مقررین، مدرسین جلوہ فروز ہیں اور آپ ان کا دیدار کر رہے ہو۔ ان کی حقیقت، ان کی حیثیت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے قاری صاحب نے تنبیہ کی ہے کہ تمہیں تمہید بالکل بھی نہیں کرنی ہے، فوراً جو ہے یعنی شروع کر دینی ہے اپنی بات کو۔ لیکن میں ان علماء کے لیے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، ماشاءاللہ شہر مفتی بھی موجود ہیں اور شہر امام بھی موجود ہیں اور شہر امام ثابت بھی موجود ہیں۔ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ اور ایک حدیث اور آ گئی میرے ذہن میں، اس حدیث پاک سے آپ کو ان علماء کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع الأذى عن مغفرة تلك القرية 40 يوما۔ ایک بات سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ سناؤں میں آپ کو، یعنی اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کے بارے میں کیا فرمایا، ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا رتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، کیا بیان کیا۔ ان العالم، یہ علماء کرام، والمتعلمہ، اور تمہارے مدرسے میں جہاں جہاں مدرسوں میں یہ طلبہ پڑھتے ہیں، یہ بھی فرمایا اذا مر علی قریۃ، جس بستی میں یہ آ جائیں، جس گاؤں میں، جس قریہ میں قدم رکھ دیں، اور اس بستی میں جو قبرستان ہے، اور خاص کر کے شہر جسپور کے مسلمانوں کو مبارکباد ہے اور خاص کر کے اس محلہ کے مسلمانوں کو مبارکباد ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو سنو، یہ ان علماء کرام کے قدموں سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے قدم جس محلے میں آ جائیں، جس بستی میں آ جائیں، اور اس بستی میں جو قبرستان ہے، چاہے کہیں پر بھی ہیں، کدھر بھی ہیں، اور ان میں جو مسلمان سو رہے ہیں، دنیا کا سفر جا کے جو قبرستان میں سو رہے ہیں، اور ان پر اگر
بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. اگر آپ یہ آگے والی کرسی کھل کر لو تو میں بات کو شروع کروں. حالانکہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اتنا اچھا یہ جلسہ ہے، اتنے اچھے سامعین ہیں، یہ علماء کرام، اور کتنا اچھا سجایا گیا ہے، لائٹنگ کی گئی ہے، اتنا بہترین اسٹیج بنایا گیا ہے. نبی کے عشاق کو یہ اچھا لگتا ہے. جو عاشق رسول ہے یہ ساری چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں. لیکن حضرت شیطان کے پیٹ میں درد ضرور ہوتا. ایک جگہ میں ایسی جلسہ تھا اور ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے اس کو سجایا گیا تھا. تو ایک کہہ رہا تھا جی کیا ضرورت تھی اتنا بڑا پنڈال لگانے کی، کام تو ایسی چل جاتا. کیا ضرورت تھی اتنا بڑا اسٹیج بنانے کی، کام تو ویسے ہی چل جاتا. کیا ضرورت تھی اتنی لائٹنگ لگانے کی، کام تو ویسے ہی چل جاتا. میں نے کہا کیا ضرورت تھی تجھے دنیا میں آنے کی، کام تو ویسے ہی چل جاتا. تیرے بغیر کام تو میں نے کہا یہ نبی کے غلام ہے، غلام. یہ اسٹیج تو کیا، یہ شامیانہ تو کیا، یہ لائٹنگ تو کیا، یہ ڈیکوریشن تو کیا. اگر ضرورت پڑی تو یہ اپنے نبی کی محبت میں اپنی گردنیں بھی کٹاتے ہوئے نظر آئے. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہوگا نا ایسا. کون کون کٹا سکتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. سب ہاتھ اٹھا رہے. اب میں آپ کی گردن تو نہیں کٹواؤں گا، لیکن میں آپ سے جو ہاتھ اٹھائے وعدہ کیا ہے آپ نے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ پیچھے سے جو ہے اٹھ کے یہاں آگے آ جائیں نا. دیکھو ہاتھ اٹھائے ابھی آپ نے، ہاتھ اٹھائے. وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. آگے آپ تشریف لائیے اور میں بات کو شروع کر رہا ہوں. آپ آتے رہیے اور میں شروع کر رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ التقى وصحبہ الہدى وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان یا خدا اسبر جناب مصطفیٰ امداد کن. سبھی حضرات آمین کہہ دو جو یہ دعا ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس کو کمپیوز کیا ہے. فارسی میں ہے، حالانکہ مطلب تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ چاہے مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں کوئی بھی تمنا رکھ کے تم آمین کہو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اسی مراد کو پورا فرما دے. جہاں میرا سانس ٹوٹے تو آمین آمین ضرور کہتے رہنا آپ ہے نا. یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، اور یا رسول اللہ میرے خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلوخ شہزادہ گلو قبا امداد کن. غوثی اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ ہی مدد، کعبہ ہی مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد دنیا معینت دین چشتی. قادری نعرہ یا غوث آدم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم. قادری نعرہ یا غوث
تاج الشریعہ می صنم. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو ساری کائنات کی طاقت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. اور یاد رکھو، اللہ کو راضی کرنے کا اونلی ایک راز ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اس کا ایک اکلوتا اور چہیتا رسول ہے. اسی رسول کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، اور انہیں عرب کا سورج تو عجم کا چاند بنایا ہے. وہ آقا مکی سردار ہیں تو مدنی تاجدار ہیں، وہ احمد مختار ہیں تو نائب پروردگار ہیں، وہ گلشن ہستی کی اولی فصلی بہار ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں. لیکن پھر بھی وہ آقا ہم تم جیسے غریبوں کے خریدار. وہ شہنشاہ نبوت، وہ تاجدار رسالت، وہ پیکر عظمت و شرافت، وہ محسن انسانیت، وہ بے کسوں کے کس ہیں، وہ بے بسوں کے بس ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. لیکن پھر بھی وہ آقا ہمارے ہیں اور تمہارے ہیں. حضور روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی بارگاہ عالیہ میں کنجوسی کوئی نہیں کرے گا. سبھی حضرات دل کی گہرائی سے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. پڑھیے درود پاک. صلوا علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کی محمد سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بڑا مشہور شعر ہے اور بہت پرانا بھی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے ہمیں ایسے ایسے تحفے دیے ہیں اقوال کی شکلوں میں، اشعار کی شکلوں میں، کہ اللہ کی قسم اگر ہم ایک شعر کو سمجھ کے، چاہے یاد ہو گیا نہ ہونا شعر کو، بس اس کا مفہوم سمجھ کے اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی چھینی اور ہتھوڑوں سے بھی کاٹنے کی کوشش کرے تو نہیں کاٹ سکتا. ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. مطلب یہ ہے کہ تو اگر نبی سے محبت کرتا ہے، وفا کرتا ہے، تو سب تیرے ہیں. اور یہ سب کیا چیز ہے؟ لوح و قلم. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت تیرے نام پر. اور دیکھو حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر ڈاکٹر اقبال نے لکھا اور اس میں زمین و آسمان لوح و قلم دینے کا وعدہ کیا، لیکن کوئی کسی کو وہی چیز دے سکتا ہے کہ جو پہلے سے اس کا مالک ہو. اب ڈاکٹر اقبال تو لوح و قلم کے مالک ہے نہیں، تو پھر یہ کیسے دعویٰ کیا؟ تو اس شعر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جواب شکوہ کا شعر ہے. جواب شکوہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کس کا؟ اللہ کا حکم. تو اللہ کا حکم سمجھ کے اسے ایک بار اور سنیے، اور میرا یہی شعر رہے گا اور میں بات شروع کر رہا ہوں. ذرا پہلے کہہ دو زور سے سبحان اللہ. اللہ کیا فرما رہا؟ او میرے بندے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ہم نوا ساتھیوں،
اور میری قوم کے نوجوان بیٹو، تمہارے گلاب کی طرح سے کھلے ہوئے چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں، اور جب تمہارے چہرے میری نظروں کے سامنے آتے ہیں تو ایٹومیٹک میرا منہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، آج کی صورتحال کو دیکھو، تم نے اپنے آپ کو کون سی گندگی میں ڈال رکھا ہے۔ آخر تم اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو، تم کون ہو۔ تمہارا دین تم پہ توقع کرتا ہے، تمہارے اسلام کو تم سے امید ہو۔ حضرات، اے نوجوان ساتھیوں، تم کوئی ایسے ویسے گلی کوچوں میں وقت ضائع کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، تم وہ نوجوان ہو کہ اگر تم نے اپنے نبی کا دامن پکڑ کر کسی میدان میں قدم رکھ دیا ہے تو اللہ نے کامیابی تمہارے قدموں میں ڈالی۔ اور غالباً ڈاکٹر اقبال یہاں پہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال؟ کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں کیا؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم آج کی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ رہے ہو، اس کی سچویشن کو دیکھ رہے ہو، اس کے نظریے کو دیکھ رہے ہو۔ آج ساری دنیا کے دشمن متحد ہو گئے ہیں اور تمہیں جو ہے تمہارے راستے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر او نوجوانوں، تم اپنے راستے صراط مستقیم سے کبھی بھی مت ہٹنا، حالانکہ یہ کتنے ہٹائیں، کیونکہ آج تمام کی تمام اسلام دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں۔ وقت کے دجال ایک ہو گئے ہیں، انہوں نے ہاتھ ملا لیے ہیں، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کے فرانس تک، فرانس سے لے کے اسرائیل تک، اسرائیل سے لے کے نجد تک، نجد سے لے کے سہارنپور دیوبند تک، تمام کے تمام وقت کے دجال ایک ہو گئے ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھر رہا ہوگا کہ قاری صاحب یہ تو بتاؤ کہ ان کا ایک ہونے کا کیا مقصد ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ تمہیں اس دنیا سے کھوجنا چاہتے ہیں، مگر تم بھی کوئی ایسے للو پنجو مسلمان نہیں ہو کہ تم ویسے ہی مٹ جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، تم وہ مسلمان ہو، ایک وقت تھا ساری دنیا میں صرف تم 313 کتنے تھے؟ وہ ساری دنیا تمہاری دشمن، کفار مکہ تمہارے دشمن، عیسائی تمہارے دشمن، یہودی تمہارے دشمن، غسانی تمہارے دشمن، ایرانی تمہارے دشمن، شامی تمہارے دشمن، مجوسی تمہارے دشمن۔ اور یہ دشمنی کا فلسفہ ایسے باہر آیا تھا نکل کے کہ مکے کی سرزمین پر ایک لشکر تشکیل کیا گیا تھا، اور یہ لشکر جانتے ہو کوئی ویسے ہی نہیں تھا، بلکہ چن چن کر لڑاکا جوانوں کو رکھا گیا تھا۔ میدان جنگ کے بڑے بڑے شاطر جرنیل اس لشکر میں رکھے گئے تھے کہ ان 313 کو مٹا دیا جائے، اور یہ تشکیل پا کر مدینے کے حدود پہ آ بھی گئے تھے۔ اب یہ تمام کا تمام 1000 یا 700 کا لشکر اپنی آنکھوں سے 313 کو دیکھ رہا تھا تو ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا کہ یہ تو صرف 313 ہے جسے ہم کو مٹانا ہے۔ یہ 313 ہونے کے باوجود بھی یہ تمام کے تمام لڑاکا جوان نہیں ہے، یہ بوڑھے بھی انہی کے اندر موجود ہیں، صحیح اور نہیں لوگ بھی تو انہی کے اندر موجود ہیں۔ فاقہ کش مسلمان ہے یہ، نہتے مسلمان ہے یہ، تمہاری ظاہرت کو دیکھ کر کہے لگا رہے تھے، وہ قسمیں کھا رہے تھے وہ کہ پیس کے رکھ دیں گے ان مسلمانوں کو، ظلمہ بنا دیں گے ان مسلمانوں کا، ایسا مٹائیں گے ایسا کہ قیامت
جناب قبلہ یشنا دستار بندی قاری احمد علی صاحب ماشاءاللہ بھائی بہت بہت تو یہ کتنے آئے تھے میدان بدر میں؟ یاد ہے کسی کو؟ کتنے؟ چھوٹا سا بچہ بھی بتا رہا ماشاءاللہ. کتنے آئے؟ میدان کربلا میں تو 313 بھی نہیں آئے تھے. میدان کربلا میں تو صرف 72 آئے تھے. 72 کتنے آئے تھے؟ میدان کربلا میں 72 آئے تھے. اور مٹانے والے 700 نہیں آئے تھے. مٹانے والے 1000 نہیں آئے تھے. مٹانے والے کتنے آئے تھے؟ مٹانے والے 22,000 آئے تھے. 22,000. اب ذرا کلپنا کرو, اب ذرا جو ہے آپ معیار قائم کرو, تلنا کرو کہ ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000, ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000. کتنا بڑا فرق ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک طرف 72 اور ایک طرف 22,000. کتنا بڑا ڈیفرنس ہے, کتنا بڑا ڈیفرنس ہے میرے بھائیوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 22,000 کا اس سے بھی کام نہیں چلا تھا. ان 22,000 کا اس سے بھی کام نہیں چلا تھا. انہوں نے ان 72 کا پانی بند کر دیا تھا. اس لیے جانتے تھے کہ یہ کربلا کی زمین ہے, گرمی کی تپش سے نکلتے ہوئے آگ کے شعلے ہیں. جب 3 دن تک پانی نہیں ملے گا انہیں تو ان کے جسم جھلس جائیں گے, شدت پیاس سے تڑپ جائیں گے, یہ ضعیف و نحیف ہو جائیں گے, یہ لاغر و کمزور ہو جائیں گے, یہ ہانپ جائیں گے, کانپ جائیں گے. میرے بھائیوں, جب 3 دن تک پانی نہیں ملا تھا تو یہی صورتحال تھی کہ شدت پیاس سے تڑپ گئے تھے, وہ ضعیف و نحیف ہو گئے تھے, وہ لاغر و کمزور ہو گئے تھے, وہ ہانپ گئے تھے, کانپ گئے تھے. وہ آج ظالم کہے لگا رہا تھا کہ آج مٹا لے جائیں گے اسلام کو, آج ہم یزید کی بیعت کو منوا لے جائیں گے. میں تم سے پوچھتا ہوں, مجھے بتاؤ, اگر وہ بات کر اپنی ہاتھ پر پریشان ہو کر اگر وہ اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتے تو کیا اسلام بچتا, تو کیا دین بچتا؟ اللہ کی قسم, وہ بات کر اپنی ہستیوں کو تو مٹا رہے تھے اور اسلام کے جھنڈے کو اٹھا رہے تھے. تم اپنی حقیقت کو سمجھو, اپنی ذمہ داری سمجھو. تم دنیا میں کھانے پینے چلنے پھرنے یا بریانی کی دیگیں ختم کرنے نہیں آئے ہو. تمہاری کوئی ذمہ داری ہے, ہاں تمہاری کوئی ذمہ داری ہے. تم کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ویسے ہی پیدا کیے گئے کہ جاؤ کھاؤ پیو, نہ کچھ سیکھو نہ سمجھو, اور ویسے ہی آ جاؤ تو دنیا سے نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا. تمہاری موت اور حیات تمہارے امتحان کے لیے ہے, تمہیں پرکھنے کے لیے ہے. یہ جو سانسیں دی گئی ہیں نا, یہ تمہاری ادھار کی سانسیں ہیں, ادھار کی. اس ایک ایک سانس کا جو ہے تم سے جو ہے صلہ لیا جائے گا. آج تمہارے سینے فخر سے سوا من کے ہونا چاہیے کہ آج میں جس قوم کی میں نے اشارتاً بات کی ہے, جس مشن کی بات کی ہے, اس مشن کے 5 سپاہی بن کے تیار ہوئے. سبحان اللہ. حضرات, یہی ہے جو اس پرفتن وقت میں پرفتن ٹائم میں اسلام کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے
کہ اگر ان کی بیک سیٹ کو دیکھو تو حقیقتاً اگر دین بچایا ہے تو انہوں نے بچایا ہے، اسلام کو آگے بڑھایا تو انہوں نے اسلام کو آگے بڑھایا۔ زور سے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ میرے بھائیوں، انہوں نے بچایا اسلام۔ ارے بچانے کی بات کیا ہے، انہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ واہ کیا غوث ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، بے شک بے شک بہت تو اچھا۔ حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، حسنی حسینی وہ سے پاک یہ الگ بحث ہے، لیکن محی الدین اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، محی الدین نے بولو تو بھائیو ادھر دیکھو یار، کیسی آپ کی پتہ نہیں کیسی توجہ ہے، اگر ادھر سے گاڑی رکے تو سب کچھ انہیں دے دیتے ہو، ہماری طرف دیکھو ہم اتنے لمبے چوڑے تگڑے بیٹھے ہوئے تمہارے سامنے یار، کم سے کم ایک بار اتنا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دین کا کیا معنی ہے محی الدین کا، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کر دے گا۔ تو کیا دین مر گیا تھا؟ نہیں معاذ اللہ، اور یہ کس کا لقب ہے، غوث پاک کا لقب، دین مرا نہیں تھا، مگر میرے بھائیوں بس مردہ ضرور ہو گیا تھا، چاروں طرف سے فضائیں اس کو کھانے لگی تھی، اور پھر تباریت کی فضائیں کھا رہی تھی اس کو، خزائیں نکلنا چاہتی تھی دین کو، سینکڑوں فرقے پیدا ہو گئے تھے دنیا میں، ادھر وہ فرقہ ہے ادھر وہ فرقہ ہے، کوئی قدری ہے کوئی جبری ہے، کوئی معتزلی ہے کوئی خارجی ہے کوئی رافضی فرقہ ہے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے کہ اسلام کو مٹا جائیں گے ہم، مگر اللہ کی قسم او ماں بہنوں او اسلام کی شہزادیوں، آج تم جلسہ سننے کے نام سے آئی ہو، مگر میں دیکھ کے آیا ہوں مدرسے میں کہ تم تمام کی تمام باتوں میں مشغول ہو، کہ دری یہ ہو گیا اور دری وہ ہو گیا، صبح کو بچے پوچھیں گے امی جلسہ سننے آئی ایک یا بات سنا دو، کیا سنی ہے، تو تم سنا دو گی ان بچوں کو یہ بات سنی، تم نے ایک بات ہی نہیں سنی ہے تو کس کی عالم ہے، باتیں بند کرو، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر تھوڑی بات سن کے جاؤ، اللہ کی قسم یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، کسی عالم کا ایک جملہ مل گیا تو وہ کامیاب ہو جائے، بات ہے پتہ نہیں، اور سوٹوں کی باتیں ضرور کرتی ہیں، سوٹوں کی، ایک دن تو یقینی بات ہے آپ سوچو کہ جھوٹ بول رہے نہیں، ایک جگہ پہ میت ہو گئی، میت، اور میت میں آئی ہے اور لمبے لمبے آنسوؤں سے رو رہی ہے، رو بھی رہی ہے خوب میت میں، رو بھی رہی ہے میت میں، اور روتے ہی روتے سامنے آ گئی ایک چمکیلے سوٹ والی، تو اس کا سوٹ پکڑ کے ایسے کہہ رہی ہے ڈنڈی بڑا اچھا ہے کہاں سے منگوایا، رو بھی رہی ہے اور سوٹ بھی دیکھ سوٹ کی تعریف بھی کر رہی ہے، تو یہ ان کے ڈرامے ہیں، انہیں سننا چاہیے، میں ایک ماں کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ مائیں اس مجمع میں ایسی بھی ہوں گی اس فیلڈ میں کہ ان کے بیٹے کہ جن کے بیٹے حافظ قرآن بنے ہیں، مگر ایک ماں جس ماں کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے، فرقے تو مٹانا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا
فرقے بن گئے تھے, اسلام کو مٹا لے جائیں گے ہم, مگر اللہ کی قسم ایک ماں جس کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے, یہ ماں عالم تصور میں تمام ان فرقوں کو چیلنج کر رہی ہے, او ظالموں تم اسلام کو مٹا نہیں پاؤ گے, نہیں مٹا پاؤ گے تم اسلام کو, اس لیے کہ تم اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہو, میں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے شکم سے محی الدین کو جنم دے دیا ہے, میں نے اسلام کا سپاہی پیدا کر دیا ہے, نائب رسول کو جنم دیا ہے, میں نے عالم دین کو جنم دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل سنت, زندہ باد دستار حفظ قرآن, زندہ باد زندہ دستار حفظ قرآن, زندہ باد زندہ باد دستار ختم نبوت, زندہ باد زندہ دستار باد ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. اب تو خوش ہو رہے ہو, تمہاری فرمائش ہے. ہاں تم نے مطلب زیادہ رشید بھائی نے کہا تھا کہ غوث پاک کا بچپنا ذرا تھوڑا سا سنا دینا, اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ اسی کا مفہوم ہے, ذرا توجہ سے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. محترم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے تھے وہ, مگر اسلام تو مٹ نہیں سکتا, اس لیے وہ کہتے تھے اسلام کو کھا جائیں گے. ابھی اسلام کوئی رسگلہ تھوڑی ہے جو کوئی نگل جائے گا, اسلام کوئی جسپور کا پیڑا تھوڑی ہے کوئی اسے کھا جائے گا. اسلام گجرونے کی کھیر کا نام نہیں ہے جو کہ اسے چٹ کر جائے گا. اسلام متھرا کا پیڑا نہیں ہے, اسلام آگرے کا پیٹھا نہیں ہے جو کوئی کھا جائے گا. اسلام تو ایک روحانیت کا نام ہے, اسلام ایک روحانیت ہے, اسلام ایک روشنی کا نام ہے, اسلام ایک روشنی ہے جس کا تعلق ہم مسلمانوں کے دلوں سے ہے. ہم اگر کسی کا نام اسلام ہو تو اسلام تو انسان ہوتا ہے, انسانوں کو تو مٹایا جا سکتا ہے مگر اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا. پھول کا نام نہیں ہے اسلام, اسلام تو خوشبو کا نام ہے, پھولوں کو تو مسلا جا سکتا ہے مگر اللہ کی قسم آج تلک دنیا میں کوئی ایسی توپ نہیں بنی ہے جو کہ خوشبو کا مٹر کر سکے. توجہ, اگر انشاءاللہ آپ نے توجہ میری طرف رکھی, یہ چاند ہمارے تشریف لا رہے ہیں, ان کا ایک بار نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان حضور غریب نواز, فیضان عظمت قرآن. ان کے چہروں کو دیکھو, ان کی پیشانیوں کی زیارت کرو. ماشاءاللہ آپ کے چہروں پہ بھی چمک آ گئی, ان کے چہروں کو دیکھ کے. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی کیا بات ہے, بہت اچھا. تم میں پاور والا وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, تم میں بہتر وہ نہیں ہے کہ جو مطلب اقتدار پہ ہے, تم میں پاور والا وہ نہیں ہے کہ جو کہ پولیٹیشن ہے, تم میں پاور والا بزنس مین نہیں ہے, دنیا دار نہیں ہے. اس کائنات میں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ ہے کہ جس نے اللہ کا کلام پڑھا ہے یا کلام پڑھایا ہے. سبحان اللہ سبحان حدیث پاک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو ان کے چہرے کو, یہ سب سے بہتر ہے. میں نہیں کہتا, اللہ کا پیارا نبی فرماتا, اللہ کا پیارا نبی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے, کس کتاب کی؟ بخاری شریف. اور مسند احمد کی حدیث سنو ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ان معاذ الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ وهو احسن
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. پوری توجہ رہو میری طرف. دیکھو یہ آپ کے لیے سج رہے, آپ ان کو دیکھتے رہیں گے. میری طرف توجہ, آپ ان کے رشتہ دار بھی ہو, اس محفل میں ان کے رشتہ دار بھی ہیں. ابھی کوئی بھی حضرات گزرے نہ ڈالیں, دستار بندی ہوگی اس کے بعد گزرے ڈالیں. جب ان کے سر میں امامہ بنے گا نا, اس وقت یہ سارے کام ہوں گے. نذرانے اسی وقت ہوں گے اور گلاب پوشی بھی اسی وقت کی جائے گی, اس سے پہلے نہیں. ایک بار اس وقت زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی حدیث ہے, اللہ کی قسم, اللہ کا پیارا نبی فرماتا ہے مَن قرأ القرآن, جس نے اللہ کے کلام کو پڑھا, وَعَمِلَ فِيهِ, اور اس پہ عمل کیا, أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یعنی جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت والداہ تاجًا یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سروں پر ایک تاج سجائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھائے گا بھائی سبحان اللہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنا منافع کی بات ہے. البس والداہ تاجًا یوم القیامہ, اللہ رب العزت ان کے ماں باپ کے سروں پر قیامت کے دن ایک تاج سجائے گا. آج ان کے سروں پہ تاج سجے گا, مگر اس محفل میں ان حفاظ کے والدین یعنی باپ بھی ہوں گے, مائیں بھی ہوں گی, وہ سنیں اپنی حقیقت کہ اس کا پھل انہیں کیا ملے گا جو ان کے بیٹوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے. تاجًا یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا, مگر یہ تاج جو ان کے سر پہ رکھے جائیں گے یہ امامے کے تاج, یہ دستار فضیلت کے تاج, یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن ان حفاظ کے والدین کے سروں پر تاج رکھے گا, دوستو اسے سنو, اس کی لائٹ کو دیکھو, اس کی چمک کو دیکھو, اس کی روشنی, اس کا پرکاش, اس کی حقیقت دیکھو. اللہ کے پیارے نبی سے پوچھو, اے اللہ کے پیارے نبی, جو قیامت کے دن ان حافظوں کے ماں باپ کے سروں پر اللہ تعالیٰ تاج رکھے گا وہ کیسے ہوں گے, ان کی شان کیا ہوگی, ان کی عظمت کیا ہوگی, ان کی شوکت کیا ہوگی, ان کی کیسی چمک ہوگی, کیسی دمک ہوگی, ان کی روشنی کیسی ہوگی. تو اللہ کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے ضوءہ احسن من ضوء الشمس, اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ جیسے سورج چمکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سورج, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس سورج کی مثال تو دی ہے, لیکن یہ سورج جانتے ہو کتنی دور ہے؟ جی 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے. وگیانک یہی تو بتاتے ہیں نا. یہ سمجھو کہ 6 لاکھ کم 15 کروڑ کلومیٹر دور, 6 لاکھ کم یعنی 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور. جب اس کی روشنی ایسی ہے, لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کون سے سورج کی بات کی ہے؟ فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم, فرض کرو یہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب یعنی مان لو بات کہ یہ سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس وقت اس کا حال کیا ہوگا؟ جی اس سے بھی زیادہ ان تاجوں کی روشنی ہوگی جو اللہ ان کے ماں باپ کے سروں پہ باندھے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَعَمِلَ بِهَذَا, جب ان کے ماں باپ کے درجات اتنے بلند ہوں گے تو جو اس اللہ کے کلام
मेरा बेड ये कुरान है, इसकी बहुत बड़ी पावर है। एक हदीस पाक में आया, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अन इब्न मसऊद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना सुभान अल्लाह सुभान वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस अल्लाह के कलाम के कोई एक हर्फ को पढ़ता है तो उसके लिए एक नेकी, मगर वो एक नेकी इतनी पावरफुल है, वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, 10 नेकियों की बराबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 नेकियों की बराबर। तो जिसने एक हर्फ पढ़ा 10 नेकियां मिल गई। जी ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफुन हर्फुन, अलिफ एक हर्फ है, व लामुन हर्फुन, और लाम एक हर्फ है, व मीमुन हर्फुन, और मीम एक हर्फ है। मतलब ये समझाया तुम्हारे प्यारे नबी ने कि जिसने इतना पढ़ा अलिफ लाम मीम, उसने एक हर्फ नहीं पढ़ा बल्कि कितने पढ़े? 30 मिल गई उसे नेकियां। जी सुभान अल्लाह। जिसने इतना पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, में पावर देखो अल्लाह के कलाम की। जी इतना पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह तो उसे 80 मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह के कलाम में जानते हो कितने हुरूफ हैं? 3,21,267 है। 3,21,267। अब एक हर्फ पे 10 नेकियां, तो 10 से गुणा कर दो। 10 से गुणा करने का तरीका क्या होता है कि आगे 0 लगा लेते, 10 से गुणा हो जाए, जितने भी हैं उसके आगे एक 0 लगा दिया, 10 से गुणा हो गया। तो इस 3,21,267 के आगे जब 0 लगा दिया तो हो गए 32 लाख है। वो 2 जब 2 था ना, मतलब 20,000 का 2, वो भी लाख बन गया। जो 3 लाख था ये 30 लाख बन गया। 32,12,670 32,12,670 नेकियां जिसने अल्लाह के कलाम को पढ़ा, पूरा कलाम तिलावत कर लिया एक बार। तो मेरे भाई इन बस्ती वालों से पूछो, इन महल्ले वालों से पूछो, इस मदरसे के कमेटी वालों से पूछो कि इन हुफ्फाज जो के हाज़ा करके बैठे हैं, इनके पढ़ने का आलम क्या होता है। अब इन अल्लाह का इतना बड़ा कलाम को इन्हें वैसे ही थोड़ी मिल गया। ये सुबह को 4 बजे बल्कि 3 बजे खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं और फिर फौरन वुज़ू करके पढ़ने बैठ जाते हैं। फजर तक पढ़ते ही रहते हैं। फजर की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ने बैठ गए, नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। 11-12 बजे तक अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, खाना खाया, थोड़ा आराम किया, ज़ोहर पढ़ा, फिर पढ़ने बैठ गए। हज़रात मगरिब के बाद पढ़ रहे हैं, ईशा के बाद पढ़ रहे हैं, और किरामन कातिबीन इनके नेकियां लिखते ही रहते हैं, नेकियां लिखते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला किसी की जज़ा को ज़ाय नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला इनकी नेकियों की ये सूरत इन्हें देता है कि इनके माँ बाप के सरों पर ताज सजाएगा। पूरा तुम्हारे दिल का भी अरमान हो गया। सुभान अल्लाह। आवाज तो नहीं आई मेरी, 2 शेर याद आ रहे हैं। पूरा तुम्हारे दिल का भी अरमान हो गया, पूरे तुम्हारे दिल के भी अरमान हो गए, बेटे तुम्हारे हाफिज़ कुरान हो गए।
پورے سبھی کے دل کے ہی ارمان ہو گئے، بیٹے تمہارے حافظ قرآن ہو گئے، اور ماتھے کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، ماتھے کو چوم چوم کے ماں باپ نے کہا، جنت میں اب تو جانے کے سامان ہو گئے، جنت میں اب تو جانے کے سامان ہو گئے، بیٹے تمہارے حافظ قرآن ہو گئے، اور محشر میں تاج ان کو ملے گا، محشر میں ان کو ان کے سر پہ تاج سجے گا ضرور ہی، دنیا میں جن کے بیٹے حافظ قرآن ہو گئے، تھوڑا سا نہیں دنیا میں میں نے ایسے مار دیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ کہہ دو، اللہ کا کلام، لیکن تم بھی سبق حاصل کرو، انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا، کسی مجمع سے اگر سب سے نماز پوچھی جائے نا تو آدھے بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے نماز سے یاد ہو، تو میں اس لیے تو کہہ رہا کہ تم بریانی کی جگہ ختم کرنے تھوڑی آئے ہو دنیا میں، تو بھیا تم بھی تو کم سے کم اپنی نمازوں کو یاد کر لو، جب ان کا امتحان ہوا ہوگا ان بچوں کا اور انہیں پتا چلا ہوگا کہ 1 مہینے کے بعد ہمارا امتحان ہے، تو انہوں نے رات دن ایک کر دیا ہوگا، کیوں کہ وہاں سے آ رہے ہیں قاری صاحب امتحان لینے کے لیے، وہاں سے آ رہے ہیں کہیں مسٹیک نہیں ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی چوک نہیں ہو جائے، کوئی الفاظ غلط نہیں نکل جائے، لیکن میرے بھائیو تم روزانہ نماز پڑھتے ہو تو کون سے قاری صاحب سنتے تمہاری نماز؟ کیوں یاد نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قاری صاحب سن تھوڑی رہے، امام صاحب سن تھوڑی رہے، اپنے آپ چپکے چپکے مار رہے ہیں، ہاتھ نکل رہے ہیں، مار رہے نکل رہے ہیں، ایسے کام کر لیا پوری زندگی ہو گئی، پوری زندگی ہو گئی۔ یقینی بات ہے، میں نے ایک سے پوچھا نا، ایک عورت سے کھلی آتی بیچاری، اس سے میں نے نماز پوچھی نا، آپ یہ ہو گئے یہ ایسے بولنے ہوں گے، میں یقین سے کہہ دیا ہوں، اس نے یہ میں نے اس سے نیت سنی نا، کہ نیت پتہ نماز کی، فجر کی نماز کی نیت، تو اس نے ایسے بتائی تھی کہ نیت ثابوت منزل آسان، نیت ثابوت منزل آسان، صرف یہی الفاظ تھے، اس کے اور کچھ نہیں تھا، وہ رکوع میں جا رہی تب بھی اور سجدے میں جا رہی تب بھی، حقیقی بات ہے یہ عالم ہے۔ مگر میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ فلاں جگہ کے قاری صاحب سننے کے لیے آئیں گے تو رات دن محنتوں میں جو ہے یہ اپنی محنتیں کرتے ہیں، رات دن جو ہے قربان کر دیتے ہیں یہ، مگر تم بھی تو سوچا کرو، تم مگر یہ سوچتے ہو امام صاحب سنتے تھوڑی ہیں جو ہم محنت کریں، یا یہ قاری صاحب سنتے تھوڑی ہیں، یا کوئی ہمارے مسجد کے کوئی خاص جو ہے نمازی سنتا تھوڑی ہماری نماز ہے۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے امام صاحب نہیں سنتے، قاری صاحب نہیں سنتے، مگر یاد رکھو تمہارا اللہ فرماتا ہے جب تم آتے ہو مسجد میں نیت کرتے ہو اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ ساری کائنات ہم نے پیچھے چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، تمہارا رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے میرا حکم مانا، میری فرما برداری کی، میری بارگاہ میں آ گیا، شروع کر پڑھ نماز، امام صاحب نہیں سن رہے تیری الحمد، قاری صاحب نہیں سن رہے تیرا قل، آج پڑھنے والا تو ہے اور سننے والا تیرا پروردگار ہے۔ کیا سناتے ہو تم اسے؟ شرم کرو، شرم، محنت کرو، یاد کرو نمازوں کو۔ جب یہ 3 سال میں 2 سال میں پورا قرآن یاد کر سکتے ہیں تو جتنی نماز تمہیں ضروری
एक दिन का भी अगर नियाज नहीं लगाओगे तो काम चल जाएगा, 11वीं नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये है? अगर देगे नहीं पकाओगे तब भी काम चल जाएगा, मगर अगर नमाज नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कयामत के दिन कि तूने 11वीं क्यों नहीं मनाई थी, ये नहीं पूछा जाएगा कि तू चेयरमैन था तो तूने ये क्यों नहीं किया, इतने लोगों को दावत क्यों नहीं खिलाई और ये क्यों नहीं किया। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? रोज महशर के जागुदाज बुगदे, रोज महशर के जागुदाज बुगदे, अव्वली पुरुष से नमाज बुगद। सबसे पहले नमाज, सबसे पहले, और उसमें ही फंस गया तो फिर होगा क्या? जरा समझने की जरूरत है मेरे भाई। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, ये अल्लाह का कुरान है, इससे मोहब्बत करो, नमाजें पढ़ो, इस कुरान से मोहब्बत करो, और वालिदैन इन हुफ्फाज के तुम तो फख्र करो। और अल्लाह की कसम तुम्हारी ये दौलत है, दौलत है तुम्हारी। और मरने के बाद भी जो है ना, मरने के बाद भी सारे खाते बंद, लेकिन सिर्फ 3 खाते ऐसे हैं, 3 खाते जो कि मरने के बाद भी बंद नहीं होते हैं। एक तो सदका जारिया है। ये सदका जारिया कौन कर रहे हैं? खास करके इस महल्ले के लोग जो मदरसा चला रहे हैं। सदका जारिया जो है इलेक्ट्रिकल की सूरत में ये है, इसका मतलब ये है कि किसने एक पैसा भी इस मदरसे में लगाया है, एक बच्चे को खाना भी खिलाया है, एक हाफिज कुरान बनने वाले बच्चे को अगर मोहब्बत से बोलकर भी उसका दिल लुभाया है, उसे जरा सा भी फायदा पहुंचाया है, तो जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, बच्चे इससे पढ़ के निकलते रहेंगे, ये मर जाएगा मगर इसकी कब्र में सवाब पहुंचकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता, ये नहीं होता। और हकीकत ये है कि इन बच्चों के जरिए, क्योंकि यही तो इस्लाम के एक सिपाही होते जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनके ऊपर खर्चा करता है, अल्लाह ताला इनके जरिए इनके बदले में पता नहीं कितनी परेशानियों को दूर फरमाता है। रास्ते में जा रहे हो, पता नहीं क्या होने वाला है, होता तो पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना, मगर वो छोटे से हादसे में बदल जाती है। मेरे भाई, और दूसरा क्या है? दूसरा है इल्मे नाफे, जो कारी साहब और ये हमारे सारे उलमा कर रहे हैं। हाँ, सबकी जो है तफसीर बयान करने की जरूरत नहीं है, मगर कारी साहब कोई देखो कोई काम करता है तो थोड़ी बहुत तारीफ तो होती है। मैं क्या बताऊं, मैंने देखा है कम से कम 5-6 साल से कारी साहब से मेरे ताल्लुकात हैं। मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा इनके पास ना पढ़ा वो पढ़ा ही नहीं। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे के साथ, इतनी मेहनत करते हैं कि इंसान अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत इनात फरमाए। और हजरात, तीसरी चीज क्या है जो मुनक़ता नहीं होती? वो यही है, यानी अपनी औलाद। तुमने अपने बच्चे, तुमको नेक बनाया है, तुम्हारी औलाद, तुम तो मर जाओगे मगर ये नेक काम करते रहेंगे, नेक काम करते रहेंगे, तुम्हारी कब्रों में सवाब पहुंचता रहेगा। ये कुरान गौसे आज़म को देख लो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में और भी जज्बे पैदा हो जाए। मेरे भाइयों, हजरात मोहतरम, ये गौसे आज़म है, मैं गौसे आज़म, इन्होंने इस्लाम को जिंदा किया। मुहय्युद्दीन जो है लफ्ज़, ये जुमला, ये इस बात का गवाह है, दीन को जिंदा किया गौसे आज़म ने, इसलिए कि इतने फिरके बन गए थे, इतने फिरके, और आज भी है फिरके। हो गया, तो लाइट चल जाए तो मैं भी बस खत्म कर दूं। मैं जोर से कह दूं सुभान अल्लाह।
حضرات محترم ننھا منا بچہ پڑھ کے جو ہے اپنی بستی میں مکتب میں پڑھ کے اللہ کا کلام ماں کے سامنے آ گیا اور عرض کرنے لگا اماں جان آج ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھ لیا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کر لیا ہے ہم نے۔ اماں کتنی خوش ہوئی ہوگی، خوش ہوئی ماں اور اپنے کلیجے سے لگا لیا ماں نے۔ حضرات محترم ماں نے کلیجے سے لگایا اور جو ہے ان کو مبارکباد پیش کی، مگر یہ چھوٹا موٹا چھوٹا ننھا سا لال کون لال تھا؟ اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جسے آج دنیا غوث پاک کہتی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات ابھی جدا نہیں ہوئے تھے ماں سے، پھر انہوں نے دوسری فرمائش کر دی، اماں جان ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے مگر ہمارے دل میں حصول علم کے جذبات ابھر رہے، حصول علم کرنا چاہتے ہیں ہم۔ اماں جان ہم یہیں پر اکتفا نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہمارا دل مچلتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نانا جان کے نائب بن جائیں، اسلام کے سپاہی بن جائیں، عالم دین بن جائیں، اسلام کے سپاہی بن کر اسلام کی حفاظت کریں، اسلام کو لٹنے سے بچائیں۔ اللہ کی قسم اس ماں نے جب یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ جس ماں نے برسوں سے یہ خواب دیکھ رکھا تھا کہ ان فرقوں کو مٹانے والا یہ میرا بیٹا ہوگا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی جھومی ہوگی ماں مچل گئی، اپنے کلیجے سے لگایا اور کہنے لگی او لخت دیگر او نور نظر، تو نے آج میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیا بات ہے اماں جان، ہمارے دل میں تو علم حاصل کرنے کی ایک آگ، ایک تمنا مچل رہی ہے، ہمارا دل انگیخت کر رہا ہے، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اماں جان تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے جیلان سے بغداد کے لیے آج ہی قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اور بغداد کا علم بہت مشہور ہے، وہاں کے علماء مشہور ہیں۔ اے اماں جان ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی بغداد جائیں، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس ماں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جو بیٹے کی امانت تھی 40 اشرفیاں وہ بھی نبھاتی کے استر میں سیدھی اس ماں نے۔ اور حضرات محترم ماں اس وقت بیوہ تھی، یہ ماں یعنی عبدالقادر کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، یہ ننھا منا بچہ ہے۔ حضرات محترم، حضرات توجہ فرماؤ، آج مائیں ان بیٹوں کی مائیں بھی ہوں گی کہ جو اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرتی ہوں گی، ان کے دل کتنے تڑپتے ہوں گے، ان کی آنکھیں کتنے آنسو برساتی ہوں گی، مگر وہ ماں کہ جس کا شوہر بھی نہ ہو، ننھا منا بچہ ہو، اور دیکھو آج کی ماں اگر بھیجتی ہے، میں تو جب بھی اس عبارت پہ نظر مارتا ہوں میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ آج کی ماں اگر اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد آ جائے گا، یا 6 مہینے کے بعد آ جائے گا، یا 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد آ جائے گا، مگر اللہ کی قسم عربی کی عبارت گواہ ہے، ام الخیر نے فرمایا تھا انی وجہت لا اراہ الی یوم القیامہ، وہ میرے لخت جگر مجھے معلوم ہے کہ یہ نورانی چہرہ قیامت سے پہلے اب میرے سامنے نہیں آنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی ودا کر دیا، پھر بھی علم دین کے لیے بھیج دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، نہ اس میں زیادتی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
परवरदिगार जो दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियां हो गई हैं उसे अपने फजल व करम से माफ फरमाए और हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनात फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। एक बार कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली सुभानी साहब ने बहुत ही लाजवाब उम्दा खिताब आप लोगों को सुनाया और आपने सुना। और अब मैं जो बच्चे मदरसा अरबिया अहले सुन्नत रियाजुल उलूम से फारिग होने वाले हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। हाफिज़ व कारी मोहम्मद ओवैस रज़ा इब्ने जनाब शकील अहमद काशी आए और उलमा इकराम के हाथों से अपने सर पर दस्तार बंदी यानी किरात की दस्तार बंधवाए। और हाफिज़ व कारी अब्दुल कादिर इब्ने जनाब कलो हुसैन साहब मोजा जोगीपुरा वो भी आए उलमा इकराम से अपने सर पर नूरानी ताज को बंधवाए। हाफिज़ मोहम्मद मेहरबान सल्लल्लाहु इब्ने जनाब मोहम्मद याकूब साहब लखनपुर वो आए और अपने सर पर हिफ्ज़ की दस्तार बंदी बंधवाए। हाफिज़ मोहम्मद गुफरान रज़ा इब्ने जनाब मुद्दा हुसैन मरहूम रामनगर खागो वाला वो भी आए और अपने सर पर दस्तार बंदी की। और हाफिज़ मोहम्मद तारिक रज़ा इब्ने जनाब मोहम्मद शफी अहमद बीबी मुस्तफ़ा वो आए और अपने सर पर इन उलमा इकराम से अपने सर पर दस्तार बंदी की। माशाअल्लाह बहुत ही खुशी का मौका है इस वक्त में उन लोगों के लिए जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हो चुके हैं और उन बच्चों ने इस मदरसे से अपने दिल में अपने सीने के अंदर कुरान को पैवस्त कर लिया है। माशाअल्लाह हमारे अरकान कमेटी की बहुत बड़ी मेहनत रही है मदरसे को भी चमकाया है और आज इस मदरसे के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे वो भी चमक रहे हैं, वो बच्चे भी चमक रहे हैं। कारी साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। कारी साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की। मेहनत करने के बाद में इस मदरसे से आज माशाअल्लाह 5 बच्चे जो कि हाफिज़े कुरान होकर फारिग हो रहे हैं। अब मैं उनके घर वालों से इंतजार करता हूँ और बुलाना चाहता हूँ जो भी लेकर मदरसे के लिए आए हैं या कारी साहब के लिए लेकर आए हैं नजराना वो यहाँ पर आए और पेश करें। हाँ दे रहे हैं। देखिए आप ये नूरानी मंजर अपनी निगाहों से देख रहे हैं। अब बच्चों के सरों पर दस्तार बंदी बंध चुकी है। दस्तार की सनद इन बच्चों को मिल चुकी है और माशाअल्लाह अभी कुछ ही देर के बाद में इनको दस्तार की सनद से भी नवाजा जाएगा। बहुत बड़ा खुशी का मौका है उन लोगों के लिए जिनके बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया है। हज़रात मोहतरम इधर देखो इधर। ऐसा वक्त बार बार नहीं आता है, ऐसा वक्त कभी कभी आया करता है और उन लोगों की किस्मत में यानी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं बच्चों की जो दस्तारें और दस्तार क्लास सजाई गई है
शरीफ पर उलमा इकराम की बड़े ज़बरदस्त हाथों से इस रूह पर दस्तारे को रखा गया है। इन बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके अकाली, इनके रिश्तेदार माशाअल्लाह। ये बच्चे हैं इस्लाम की आंखों में तारे हैं, ये बच्चे रसूलुल्लाह के प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी मेहनतें के उस्ताद ने की हैं, बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें करने के बाद ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरे चमकते और चमकते सितारों की तरह नजर आ रहे हैं। बड़ी खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमाए और कारी अहमद अली सुहानी साहब ने वाकई हक अदा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए ये कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं इतनी मेहनतें करने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इज्जतों से इनको नवाजा जा रहा है उसी तरीके से इज्जत के साथ कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला को भी नवाजा जा रहा है। और क्यों ना हो ये उस बात में अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के माशाअल्लाह कारी मोहम्मद अच्छा माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद हसनैन मिसबाही साहब क़िबला ने 100 रुपए का नजराना पेश किया कारी मोहम्मद अय्यूब साहब क़िबला को, यानी बच्चों के उस्ताद साहब को। सुभान अल्लाह, दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगारा इनकी सदियत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए हमारे मौलाना मोहम्मद हसनैन मिसबाही साहब क़िबला ने पेश किए हैं और 100 रुपए हम भी ये पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, ये इधर से हाथों से इनको नजराना मिल रहा है, क्यों ना मिले, बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिसबाही साहब क़िबला ने माशाअल्लाह सूफी जी हमारे क्या नाम है अब्दुल रशीद साहब ने कितना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने भी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नजराना तो नजराना है। बहरहाल हाँ, ये जिस तरीके से माशाअल्लाह इस यहाँ पर आकर कारी साहब ये पता लगा है जिस तरीके से बच्चों का ख्याल किया जाता है उसी तरीके से उनके साथ में भी ख्याल किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हज़रात की मोहब्बतें शामिल हाल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम बच्चे बच्चों के अजीज नाज़िम भाई ने 100 रुपए पेश किए। हाफिज मेहरबान के फूफा साहब है 100 रुपए प्रधान जी है, लेकिन इंशाअल्लाह अभी आ जाएंगे। भाई के मामा साहब हैं, उन्होंने भी 100 रुपए कारी मोहम्मद अय्यूब बहुत मेहनत है कारी साहब की, सभी हजरात को चाहिए कि मेहनत किए तो नवाजे से नवाज सके। बहुत मेहनत करते हैं, सही बात है। और यही मौका होता है फिर कहाँ होता बेटा पीछे हो जाओ, बैठो आप यही मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, यही मौका होता है। तमाम इजलास से गुजारिश है और पीछे तशरीफ फरमाए हमारे कारी अय्यूब साहब क़िबला, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मम्मा सुभान अल्लाह, मम्मा लेकर के आ रहे हैं, चचा भी होंगे और वालिदैन तो आ ही जाएंगे, वो तो देख रहे हैं, मौका देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। मम्मा निकल कर आए तारिक भाई के, आप इस तारिक साहब के हमने 100 रुपए से कारी मोहम्मद अय्यूब साहब को नवाजा हुआ है, उनकी सलीम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तारिक भाई की चाची निकल कर आएंगे, फूफी भी आएंगे इंशाअल्लाह। चाची निकल कर आएंगे 100 रुपए कारी मोहम्मद अय्यूब साहब, मगर 100 ही मांग लिए, इससे आगे का नोट नहीं होता है। फूफी के सब फूफाएंगे यार, मुझे 100 फूफी के सब फूफा भी आएंगे इंशाअल्लाह, ये होता रहेगा। ये 100 रुपए की जानिब से हंस हंस के बातें करो, जमाने से उम्र बढ़ती है, मुस्कुराने से इसलिए मुस्कुराते रहो, माहौल बनाते रहो। जाते भी आएंगे, अच्छा आएंगे 100 रुपए किलो में दिए हाफिज भाई के 100 रुपए पेश किए। जज्बात का 16 का एहसास में आ गए, 500 का देना था, 100 का है, कोई बात नहीं आ रहा है। और तमाम तशरीफ फरमाए पीछे बैठी हुई सुभान अल्लाह।
तालिब भाई का मामला बहुत चल रहा है। आप इस तालिब साहब है मेहरबान की बड़ी ईमान अल्लाह माशाल्लाह। मेरी कमेटी वालों ने 551 रुपए में तो कहता हूँ उनकी तारीफ ये जमीन ये आसमां बोले, उनकी तारीफ को जहां बोले और सर कटा देंगे उनकी अजमत पर ये यहाँ की कमेटी नौजवान बोले। 551 रुपए वाले हाफिज अकील साहब के कारी अयूब साहब को रोना के लिए कमेटी वालों ने पेशकीश हुआ है कि परवरदिगार उनकी तकलीफों की बात में पहुंच बनाएगा। आप मेहरबान साहब की बड़ी सोच